بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شرح تہذیب کے دوسرے سبق کے اندر ہم دو تین چیزیں پڑھیں گے۔ پہلی چیز تو یہ ہے کہ آپ نے کل کے سبق کے اندر یہ پڑھا کہ ماتن نے اپنی کتاب کے اندر سب سے پہلے بسم اللہ شریف کا ذکر کیا اور اس کے بعد الحمد شریف کا ذکر کیا۔ پھر وہاں پر ایک اعتراض آیا اور اس اعتراض کا جواب دیا کہ ابتدا جو ہے وہ امر بسیط ہوتا ہے، اور جبکہ کلو امر ذی بال والی جو حدیث ہے وہ بسم اللہ شریف کے بارے میں بھی الحمد کے بارے میں بھی ہے، تو ان کے اندر تطبیق کیسے ہوگی۔ وہاں پہ ہم نے پہلے سبق کے اندر یہ پڑھا تھا کہ ابتدا کی تین قسمیں ہیں، ابتدائے حقیقی، ابتدائے اضافی اور ابتدائے عرفی۔ تو وہاں پہ ہم نے اس کی تطبیق کی۔ اب یہاں پہ دو لفظ ہیں، ایک لفظ ہے الحمد اور دوسرا لفظ ہے للہ، ٹھیک ہے۔ تو حمد کسے کہتے ہیں؟ حمد کا معنی ہم اختصار کے ساتھ بالکل پڑھیں گے۔ ایک چیز ہوتی ہے حمد، ایک ہوتا ہے شکر، ایک ہوتی ہے مدح اور ایک ہوتا ہے استہزاء۔ حمد ہمیشہ جو ہے الحمد هو الثناء باللسان، حمد جو ہے وہ ہمیشہ زبان کے ذریعے ہوتی ہے۔ آپ کسی کی تعریف کرتے ہیں زبان کے ذریعے، علی الجمیل الاختیاری، اختیاری خوبیوں پر، یعنی جمیل کا معنی ہوتا ہے خوبی اور اختیاری کا معنی ہوتا ہے اختیاری خوبیوں پر، یعنی اچھے اوصاف پر آپ کسی کی تعریف کر رہے ہیں۔ نعمتن کان او غیرہا، وہ بطور نعمت ہوں یا غیر نعمت ہوں، وہ کسی نعمت کے مقابلے میں ہوں یا نعمت کے مقابلے میں نہ ہوں، یہ کہا جاتا ہے حمد کو۔ حمد کا معنی ہوتا ہے وہ ثناء باللسانی علی الجمیل الاختیاری نعمتن کان او غیرہا۔ اور حقیقی بات یہ ہے کہ کائنات کے اندر جب بھی آپ تعریف کریں گے، ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ کی تعریف کریں یا اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی چیز کی تعریف کریں، مخلوقات میں سے جس کی بھی تعریف کریں گے نا، وہ ایک طرح کی اللہ ہی کی تعریف ہوگی، کیونکہ ساری کائنات کا مالک، ساری کائنات کا خالق جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالی ہے۔ اگر آپ کسی غیر خدا کی بھی تعریف کرتے ہیں تو وہ بھی کسی نہ کسی حوالے سے اللہ ہی کی تعریف ہوتی ہے۔ آپ کسی مکان کی تعریف کریں، کسی دکان کی تعریف کریں، تو خیر ہم اس اتنی زیادہ تفصیل کے اندر یہاں پہ نہیں جائیں گے، صرف یہ بیان کریں گے کہ الحمد کا معنی یہ ہے جو یہاں پر بیان کیا گیا۔ دوسرا للہ کے اندر دو چیزیں ہیں، ایک تو للہ میں لام ہے اور دوسرا لفظ اللہ ہے۔ تو للہ کا لام جو ہے یہ لام جارہ ہے، اور ہم ترجمہ تب کریں گے جب ہمیں پہلے پتہ ہوگا کہ الحمد کے اوپر جو الف لام ہے، الف لام والحمد میں الف لام ہے، یہ الف لام کون سا ہے؟ ویسے تو الف لام کی کئی قسمیں ہوتی ہیں، جنسی، استغراقی، عہد خارجی، عہد ذہنی، لیکن یہاں پر ان تمام چاروں صورتوں میں سے دو صورتیں بن سکتی ہیں۔ یہاں تو الف لام جو الحمد کے اندر یہ بنے گا جنسی، سمجھ آئی، جنس حمد، جنس حمد، جنس کا معنی ہوتا ہے حقیقت حمد۔ جب آپ الف لام کے اوپر الحمد کے اوپر الف لام جو ہے وہ جنس کا بنائیں گے تو پھر آپ کو للہ کے اندر لام جارہ جو ہے یہ لام اختصاص کے لیے ماننا پڑے گا۔ اب اس کا معنی یہ ہوگا کہ الحمدللہ کہ جنس حمد خاص ہے اللہ کے لیے، جنس حمد خاص ہے اللہ کے لیے۔ یہ ہم اس وقت کر رہے ہیں کہ جب ہم الحمد کے اوپر الف لام جو ہے وہ جنس کے لیے مار رہے ہیں، سمجھ آگئی؟ توجہ ذرا سننا، الحمد کے اوپر جب ہم الف لام جنس کے لیے مانیں، جنس کا معنی ہوتا ہے حقیقت حمد خاص ہے صرف اللہ کے لیے ہے، حمد جو ہے وہ خاص ہے صرف اللہ کے لیے۔ یہ باقی بھی اس کے اندر بہت زیادہ تفصیل ہے، لیکن ہم بالکل اختصار کے ساتھ کر رہے ہیں کہ الحمد کے اوپر الف لام جو ہے اگر ہم اس کو جنس کا مان لیتے ہیں تو للہ کے اندر لام جو ہے ہمیں اس کو اختصاص کے لیے ماننا پڑے گا۔ دوسرا یہ ہے کہ الحمد کے اوپر الف لام جو ہے اگر ہم اس کو استغراق کے لیے مانیں گے تو للہ میں لام جو ہے وہ ثبوت کے لیے مانیں گے، سمجھے؟ استغراق کا معنی ہوتا ہے اجماع، استغراق کا معنی ہوتا ہے تمام افراد۔ تو اب معنی یہ ہوگا الحمدللہ جب آپ الف لام جو ہے وہ استغراق کے لیے مان لے ہیں اور للہ میں لام جو ہے وہ ثبوت کے لیے مان رہے ہیں، تو پھر معنی یہ ہوگا الحمدللہ کہ حمد کا ہر فرد یعنی استغراق کا معنی ہے ہر فرد، سمجھے؟ حمد کا ہر فرد للہ
وہ ثابت ہے اللہ کے لیے، حمد کا ہر فرد ثابت ہے اس صورت میں اللہ کے لیے۔ تو الحمدللہ کے اندر ہم نے یہ وضاحت کر دی ہے کہ حمد کے اوپر جو الف لام ہے یا وہ جنس کا ہو سکتا ہے یا وہ استغراق کا ہو سکتا ہے، اور للہ میں لام جارہ جو ہے اس کے اندر بھی دو احتمال ہیں، یا یہ اختصاص کے لیے ہوگا یا یہ اس بات کے لیے ثبوت کے لیے ہوگا۔ اگر الحمد کے اوپر الف لام جو ہے وہ ہم جنس کا مانیں تو للہ میں لام جو ہے وہ کس کے لیے ماننا پڑے گا؟ اختصاص کے لیے۔ اور اگر ہم الحمد جو ہے یہاں پر حمد کے اوپر الف لام استغراق کے لیے مانتے ہیں تو پھر للہ میں لام ثبوت کے لیے ماننا پڑے گا۔ دونوں صورتوں میں اس کے معنی جو ہے وہ الگ الگ ہو جاتے ہیں۔ پہلی صورت میں ہم نے معنی جنسی بنائے اور یہاں پر لام اختصاص کے لیے بنائے، تو اس صورت میں ہم نے معنی یہ کیا ہے کہ حقیقت حمد خاص ہے اللہ کے لیے، اور استغراق کی صورت میں لام جو ثبوت کے لیے مانے تو ہم نے معنی یہ کیا ہے کہ حمد کا ہر فرد وہ ثابت ہے کس کے لیے؟ اللہ کے لیے۔ اب دوسرا لفظ ہے حمد کے بعد اللہ، اس میں جلالت ہے اللہ، تو سارے مناطقہ اس بات کے اندر حیران ہے، فلاسفہ متکلمین، کہ لفظ اللہ جو اس میں جلالت اللہ ہے، جو ذات اللہ کے اوپر دلالت کر رہا ہے، یہ لفظ جو یہ کہ کیا ہے، اس میں یہ علم ہے یہ غیر علم ہے؟ اگر آپ اس کو مفہوم کلی مانتے ہیں تو پھر کفریہ معنی بن جاتا ہے، کیونکہ کلی وہاں پہ مانا جائے گا جہاں پہ اس کے افراد ہوں، اور پھر اس صورت میں یہ ماننا پڑے گا کہ اللہ کے دیگر افراد بھی ہیں، اور یہ کفریہ معنی بن جاتا ہے۔ اور اب یہاں پر وہ یہی کہہ رہے ہیں اللہ علم علی الاصحی، یعنی علی الاصحی کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہاں پر اور بھی بہت سارے یہاں پر احتمالات موجود ہیں لفظ اللہ اس میں جلالت کے اندر، لیکن اشارے جو یہ کہہ رہے ہیں کہ اللہ جو ہے وہ علم ہے علی الاصحی، صحیح مذہب کے مطابق، صحیح مذہب کے مطابق اس میں جلالت اللہ یہ علم ہے۔ کس چیز کا علم ہے؟ لذات الواجب الوجود، واجب الوجود ذات کا، کس کا؟ واجب الوجود ذات کا۔ یہاں تین چیزیں ہوتی ہیں، یہ یاد رکھ لیں۔ پہلے اس سے پہلے یہ بات یاد رکھیں کہ زمانے تین ہوتے ہیں، ایک ہوتا ہے ماضی، ایک ہوتا ہے حال، اور ایک ہوتا ہے استقبال۔ ماضی کہتے ہیں گزشتہ زمانے کو، حال موجودہ کو، اور استقبال آنے والے زمانے کو کہا جاتا ہے۔ اب یہاں پر تین چیزیں ہوں گی۔ واجب الوجود اسے کہا جاتا ہے جو ماضی میں بھی ہو، حال میں بھی ہو، اور مستقبل میں بھی ہو، اس کو واجب الوجود کہتے ہیں۔ واجب الوجود کے ساتھ دوسرا ایک لفظ ہوتا ہے امکان، ممکن، ممکن الوجود، ممکن الوجود۔ ممکن الوجود کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ کبھی ہو کبھی نہ ہو سکتا ہے کہ وہ ماضی کے اندر نہ ہو، حال کے اندر جس طرح کہ ہم ہیں، اور مستقبل کے اندر ہم پھر نہیں ہوں گے۔ سمجھ آ گئی نا؟ ممکن الوجود کا معنی ہوتا ہے کہ اس کا وجود ممکن ہو، کہ کسی وقت وہ ہو، کسی زمانے میں نہ ہو، یعنی تین زمانوں میں سے ہو سکتا ہے ماضی کے اندر ہو، حال کے اندر نہ ہو، اور مستقبل کے اندر پھر ہو جائیں، یا دوسری صورت یہ ہے کہ وہ ماضی کے اندر نہ ہو، حال کے اندر موجود ہے جس طرح ہمارا وجود ہے، اور مستقبل کے اندر جو وہ فنا ہو جائے گا۔ سمجھ آئی؟ اس کو کہتے ہیں ممکن الوجود۔ تیسری صورت ہوتی ہے ممتنع الوجود، ممتنع الوجود۔ ممتنع الوجود کا مطلب یہ ہوتا ہے نہ وہ ماضی کے اندر ہو، نہ وہ حال کے اندر ہو، نہ ہی وہ مستقبل کے اندر ہو، یعنی ماضی کے اندر بھی اس کا وجود ممتنع ہے جیسے شریک باری تعالیٰ، حال کے اندر بھی اس کا وجود ممتنع ہے جیسے شریک باری تعالیٰ، اور مستقبل کے اندر بھی اس کا وجود ممتنع ہے جیسے شریک باری تعالیٰ۔ یعنی اللہ کا شریک جو ہے نہ ماضی میں تھا، نہ حال میں ہے، نہ مستقبل میں ہوگا۔ سمجھ آ گئی؟ تو اللہ جو ہے ایسی ذات کو کہا جائے گا جو واجب الوجود ہے۔ ٹھیک ہے، ایک چیز ہوتی ہے واجب الوجود ہے، ٹھیک ہے۔ اب یہاں پر اس کی بھی ڈیٹیل صوفیاء نے بتائی ہے کہ ایک چیز ہوتی ہے وحدت الوجود اور ایک ہوتی ہے وحدت الشہود، لیکن بات لمبی ہوگی، ہم اس کو ہی حل کرتے ہیں۔ واللہ علم، اللہ اس میں جلالت یہ علم ہے صحیح مذہب کے مطابق ایسی ذات کا جو واجب الوجود ہے، المستجمعی لجمیع صفات الکمال، کہ وہ واجب الوجود ذات جو ہے وہ تمام صفات کمالیہ کی جامع ہے۔ وہ واجب الوجود ذات ایسی ہے کہ جس کے اندر تمام صفات کمالیہ پائی جاتی ہیں، خوبیاں، ہر طرح کی خوبیاں اس ذات کے اندر پائی جاتی ہیں۔ یعنی کمال کہا جاتا ہے عروج کو، کہ صفات کمالیہ کا مطلب ہوتا ہے کہ ہر وہ خوبی کہ جس کو آپ خوبی کہہ سکیں۔ سمجھ آئیے کہ جو ایسی خوبیاں کائنات کے اندر جتنی بھی ہیں وہ تمام کے تمام جس ذات کے اندر پائی جاتی ہیں، اور جو ذات ان تمام
صفات کمالیہ کی جامع ہے، ٹھیک ہے، اس کو اللہ کہا جاتا ہے۔ اس کو کیا کہا جاتا ہے؟ اللہ۔ اللہ اسے کہیں گے، اللہ اسے ہی کہیں گے، ذرا توجہ سے ذرا، اللہ اسے ہی کہیں گے کہ جس کے اندر تمام صفات کمالیہ پائی جائیں۔ اللہ اسے ہی کہیں گے کہ جس کے اندر نقص پایا جائے، عیب پایا جائے، وہ ذات جو وہ خدا نہیں ہو سکتی، سمجھے؟ یہی وجہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کے اندر بار بار ارشاد فرمایا، نہ اللہ کا کوئی بیٹا ہے، نہ اللہ کا کوئی باپ ہے، لا سینۃ ولا نوم، نہ اللہ تعالیٰ کو نیند آتی ہے، نہ اللہ تعالیٰ کو اونگ آتی ہے، نہ اللہ تعالیٰ کھانے سے پاک، پینے سے پاک، جماع سے پاک، سمجھے، جھوٹ بولنے سے پاک۔ تو اس سے پتہ چل گیا کہ بہت سارے عقائد بھی اس سے ثابت ہو سکتے ہیں کہ جو جھوٹ بولے وہ اللہ نہیں ہو سکتا، سمجھے، بہت سارے مذاہب کا رد بھی ہو جاتا ہے۔ اللہ اسے ہی کہیں گے کہ جو تمام صفات کمالیہ کی جامع ذات ہے، اسی ذات کو ہم اللہ کہتے ہیں، سمجھئے، اللہ اسے کہا جائے گا۔ اچھا، آگے تیسری صورت ہے، پہلی صورت یہ بتا دی، دوسری صورت یہ ہے، تیسری اور فائنل صورت یہ ہے کہ وَلِدَلَالَتِهِ عَلَى هَذَا الْاِسْتِجْمَاعِ، وَلِدَلَالَتِهِ، ہی ضمیر کا مرجع جو ہے وہ ہے اللہ، لفظ اللہ، توجہ سے، کہ وَلِدَلَالَتِهِ، لفظ اللہ اس میں جلالت کے دلالت کرنے کی وجہ سے، عَلَى هَذَا الْاِسْتِجْمَاعِ، اس استجماع پر، اس استجماع سے مراد یہ پوری عبارت ہے کہ لفظ اللہ کے دلالت کرنے کی وجہ سے تمام صفات کمالیہ پر، ٹھیک ہے، لفظ اللہ کے دلالت کرنے کی وجہ سے تمام صفات کمالیہ پر، سار الکلام، سار الکلام، تو کلام ہو گیا کون سا کلام؟ الحمدللہ، الحمدللہ، یہ کلام ہو چکا ہے فی قوتی، اس بات کی قوت میں کہ کہا جائے کہ حمد جو ہے وہ مطلقاً منحصر ہے اس ذات کے حق میں جو تمام صفات کاملہ کی جامع ہے، اور یہی ہمارا دعویٰ تھا۔ دعویٰ ہمارا یہ کہ تمام حمد اسے کہا جاتا ہے کہ جو تعریف کرنا ہے، اور ہمارا یہ دعویٰ تھا کہ ہم نے یہ کہا تھا کہ الحمد کے اوپر الف لام جو ہے یا وہ جنس کے لیے آتا ہے یا وہ استغراق کے لیے آتا ہے، سمجھ آ گئی؟ اور ہم نے یہ کہا تھا کہ حمد کا ہر فرد ثابت ہے اللہ کے لیے، یا جن سے حمد خاص ہے اللہ کے لیے، تو یہ جن سے حمد خاص جو ہے، حمد جب مطلقاً یہ الف لام جو ہے نا، الف لام کا معنی ہم یہاں پر آ کر مطلقاً کر رہے ہیں، سمجھ آ گئی؟ کہ ہر طرح کی حمد مطلقاً طور پر یہ منحصر ہے صرف اسی ذات کے حق میں، اسی ذات کے حق میں کہ جو تمام صفات کاملہ کی جامع ہوں، جو تمام صفات کاملہ کی جامع، تو حمد اسی کی جائے گی جس کے اندر تمام صفات کاملہ ہوں، ہمارا یہ دعویٰ تھا، سمجھے؟ اور تمام صفات کاملہ اس کی دلیل کیا ہے؟ اور تمام صفات کاملہ یہ اللہ کی ذات کے اندر پائی جا رہی ہیں۔ کس کے اندر پائی جا رہی ہیں؟ اللہ کی ذات کے اندر۔ تو پتہ یہ چلا کہ حمد صرف ہوگی تو اللہ تعالیٰ کی ذات کی ہوگی، کیوں؟ اس لیے کہ ہم نے للہ میں لام جو ہے اختصاص کے لیے کیا تھا، اور ہم نے یہ کہا تھا کہ حمد اللہ ہی کے لیے خاص ہے، اللہ ہی کے لیے خاص، یعنی حمد مطلقاً خاص ہے کس کے لیے؟ اللہ کے لیے۔ حمد اسی کی ہوگی جس کے اندر تمام صفات کاملہ پائی جائیں گی، اور تمام صفات کاملہ لفظ اللہ، اس میں جلالت جس ذات پہ دلالت کر رہے اس ذات کے اندر پائی جا رہی ہیں، تو ہماری دلیل بھی ثابت ہوگی اور دعویٰ بھی ثابت ہو گیا۔ تو دعویٰ ہمارا یہ تھا کہ حمد اللہ کے لیے، حمد اللہ کے لیے۔ تو کہتا ہے دلیل سے ثابت کریں، تو اس کا جواب سادہ سے یہ کہ دلیل یہ ہے کہ جس کو آپ اللہ کہہ رہے ہیں، اللہ ہوتا ہی وہ ہے کہ جس کے اندر تمام صفات کاملہ پائی جائیں، سمجھئے؟ اللہ کہتے ہی اسے ہیں، اللہ کہتے ہی اسے ہیں جس کے اندر تمام صفات کاملہ پائی جائیں۔ جس کے اندر تمام صفات کاملہ نہ اگر پائی جاتی نا لفظ اللہ کے لیے، یا لفظ اللہ جس ذات پر دلالت کر رہا اس ذات کے اندر اگر تمام صفات کاملہ نہ پائی جاتی تو حمد اللہ کے لیے خاص نہیں رہنی تھی، تو الحمدللہ میں لام اختصاص کے لیے نہیں بننا تھا، سمجھ آ گئی ہے نا؟ اختصاص کے لیے نہیں بننا تھا۔ اگر ہم نے الحمدللہ میں لام اختصاص کے لیے ماننا ہے تو لام اختصاص نے دلالت کر دی اس بات کے اوپر کہ واقعی ہی تعریفیں جو آپ نے کہا تھا مطلقاً حمد، آپ نے کہا تھا کہ حمد کا ہر فرد، اور آپ نے یہ کہا تھا کہ جن سے حمد، سمجھے، یہ ثابت ہے اللہ کے لیے، یہ اس کا ہر فرد خاص ہے اللہ تعالیٰ کے لیے، جس طرح بھی آپ نے مانا کیا تھا تو وہ ساری چیزیں اللہ کے اندر پائی جا رہی ہیں، سمجھ آئیے؟ تو لہذا حمد مطلقاً اللہ کی ہوگی۔ وَلِدَلَالَتِهِ، لفظ اس میں دلالت اللہ کے دلالت کرنے کی وجہ سے، عَلَى هَذَا الْاِسْتِجْمَاعِ،
اس استجماع پر، یہ جو عبارت ہے یہاں پہ جو میں لائن لگا رہا ہوں، اس عبارت پر دلالت کرنے کی وجہ سے کہ اللہ اسے کہا جاتا ہے جس کے اندر تمام صفات کاملہ پائی جائیں، اللہ کے لفظ اللہ کے ان چیزوں پر دلالت کرنے کی وجہ سے الحمدللہ کا جو کلام ہے یہ اس قوت میں ہو چکا ہے کہ ہم کہہ سکتے ہیں الحمدللہ مطلقاً منحصر ہے فی حق کی من، اس ذات کے حق میں، وہ مستجمیع جو جامع ہے لجمیع صفات الکمال کے تمام صفات کاملہ کی، من حیث ہوا کذالک، اس حیثیت سے کہ اللہ ایسے ہی ہے، اللہ ایسے ہی ہے۔ تو فکان کداو الشیء ببینۃ و برہان، تو سادے لفظوں میں کہتے ہیں کہ یہ ایسے ہو گیا کہ جیسے کسی شے کا دعویٰ کرنا ہے دلیل کے ساتھ اور برہان کے ساتھ، ولا یخفا لطفہ، کہتے ہیں کہ اس کے لطائف جو ہے وہ مخفی نہیں ہے، اس کے اندر جو باریکی ہے اور اس کی جو لطافت ہے وہ مخفی نہیں ہے۔ تو مختصر یہ ہے کہ الحمدللہ ہم یہ کہیں گے کہ تمام تعریفیں ثابت ہیں اللہ کے لیے، تمام تعریفیں ثابت ہیں اللہ کے لیے۔ یہاں چونکہ منطق کی کتاب پڑھ رہی ہے، یہ ساری چیزیں گھما پھرا کے انہوں نے کھول کے یہی چیز ثابت کرنے کی کوشش کی ہے کہ انسان جو ہے وہ جب بھی جو ہے کسی کی تعریف کرے گا، عبادت کرے گا، تو اس کو پتہ ہو کہ میں جس ذات کی عبادت کر رہا ہوں وہ ذات ایسی نہیں ہے کہ جس کے اندر کوئی عیب پایا جا رہا ہو، بلکہ وہ ذات ایسی ہے جو واجب الوجود بھی ہے، اور وہ ذات ایسی ہے جو تمام صفات کاملہ کی جامع۔ تمام صفات کمالیہ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جس کے اندر تمام خوبیاں پائی جائیں، جس کے اندر تمام خوبیاں، جس کے اندر خوبی نہ پائی جائے وہ خدا نہیں ہو سکتا، سمجھ آ گئی؟ جو محتاج ہو کسی کا وہ خدا نہیں ہو سکتا۔ جس طرح کہ ہم یہاں پہ اس کو رد نہیں کرتے، باقی دنیا کے جو مذاہب ہیں انہوں نے جس چیز کو خدا بنایا ان کے اندر خامیاں پائی جا رہی ہیں، تو جس کے اندر خامی پائی جائے، کجی پائی جائے، کمزوری پائی جائے، نقص پایا جائے، عیب پایا جائے، الحمدللہ سے ثابت ہو رہا ہے کہ وہ خدا نہیں ہو سکتا، سمجھے؟ خدا وہی ہوگا۔ اور آپ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کا پہلا لفظ جو بیان کیا بسم اللہ کے بعد الحمدللہ رب العالمین، کہ تمام تعریفیں اسی خدا کے لیے ہیں جو ساری کائنات کا رب ہے۔ اب وہ کائنات کے اندر اگر کوئی بندہ کسی غیر کی بھی تعریف کرے گا نا، وہ بھی ایک طرح ایسے ہی ہوگا جیسے اللہ تعالیٰ کی تعریف ہے۔ سمجھ آ گئی یہ سارے؟ چلیے۔